الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 153 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس کی ابتدا سورۃ المائدہ سے ہو رہی ہے. آج کی اس تفسیر کی مجلس میں انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی صرف ایک ہی آیت آپ کے سامنے عرض کروں گا. سورۃ المائدہ یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے. سورتوں کی جو تقسیم ہے وہ اس اعتبار سے کہ بعض سورتیں مدنی ہیں اور بعض سورتیں مکی ہیں. مکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ 2 جگہوں پر منقسم ہے. آپ نے ایک عرصہ مدینے میں گزارا ہے اور ایک عرصہ مکے میں گزارا ہے. تو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. سورۃ المائدہ یہ بالاتفاق مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس صورت میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. اس صورت کے بارے میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ صورت مدنی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے. مدنی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ سب سے آخری صورت ہے نزول کے اعتبار سے، اس کے بعد کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. دونوں الگ الگ چیزیں. مدنی صورتوں میں آخر کی صورت ہے، یعنی آخر میں جو صورتیں نازل ہوئی ان میں سے ایک یہ صورت ہے. بعض حضرات نے کہا کہ یہ سب سے آخری صورت ہے، اس کے بعد کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آخر سورۃ انزلت سورۃ المائدہ والفتح، کہ جو سب سے اخیر کی صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ المائدہ ہے اور سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے. سورۃ الفتح اس صورت کو سورۃ النصر بھی کہتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اذا جاء نصر اللہ سب سے آخری صورت ہے. اس کے بعد آیات تو نازل ہوئی، صورت نازل نہیں ہوئی. یہ صورت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ صورت نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے سفر میں. جب آپ سفر حج پر تشریف لے گئے تھے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے. کون سی صورت؟ سورۃ المائدہ. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انی لآخذۃ بزمام العظباء ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظبہ نامی جو اونٹنی تھی اس کی مہار کو میں پکڑ کر کے رکھی ہوئی تھی. کہتی ہیں اذ نزلت علیہ المائدہ، اچانک سورۃ المائدہ نازل ہونا شروع ہوئی. ظاہر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی
تو اس وقت بڑی شدت ہوتی تھی۔ شدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اونٹنی پر سوار تھے تو اونٹنی پر بوجھ بہت زیادہ پڑنے لگ گیا تھا، اس پر بوجھ بہت زیادہ آنے لگ گیا تھا۔ اسی طرح اگر کسی صحابی کے گود میں آپ سوئے ہوتے تھے، اس وقت وحی کا اگر نزول ہوتا تھا تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ران ٹوٹی جا رہی ہے۔ اتنی سخت کیفیت وحی کے نزول کے وقت ہوتی تھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جایا کرتا تھا، جو اس کی بھاری ہونے کی علامت ہے۔ یہ قرآن کریم اور اللہ کا کلام ایسی چیز ہے کہ کسی چیز پر اگر اس کا بوجھ پڑتا ہے تو وہ اس کو اٹھانا مشکل جاتا ہے۔ لہذا یہ تو عام حالتوں میں جب نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت بھی کیفیت کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے، کچھ بھاری کیفیت ہوتی ہے قرآن کے پڑھنے کی جب نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج میں تھے، اس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ وقادت من ثقلها تدق عضد الناقہ، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اونٹنی کا بازو اس بوجھ کی وجہ سے ٹوٹ جائے، اتنا زیادہ بوجھ پڑ رہا تھا۔ حتیٰ کہ دوسری روایت میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المائدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ المائدہ نازل ہو رہی تھی، وہو راکب علی راحلتہ، وہ اس وقت سواری پر سوار تھے، ظاہر سواری اس وقت اونٹنی تھی عذبہ نامی۔ کہتے ہیں فلم تستطع ان تحملہ، اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، تو فنزل عنہا، آپ اس سے نیچے اتر گئے، اونٹنی سے آپ نیچے اتر آئے کہ اونٹنی کے بس کا اس بوجھ کو برداشت کرنا نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن پاک کے بارے میں آیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا، ہم اگر نازل کر دیتے، لرأیتہ خاشعا، تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جب قرآن ہی نازل ہوتا تھا، اگر آپ سواری پر ہوں تو اس وقت بوجھ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس لیے آپ اونٹنی سے اتر گئے۔ اسی طرح اس صورت کے بارے میں آیا ہے، حضرت جبیر ابن نفیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حججت، میں نے حج کیا، اور حج کے بعد فدخلت علی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، فقالت لی یا جبیر، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جبیر تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ فقلت نعم، کہ میں پڑھتا ہوں۔ فقالت، تو فرمایا آپ نے انہا آخر سورۃ نزلت، یہ سب سے آخری صورت ہے جو نازل ہوئی ہے، فما وجدتم فیہا من حلال فاستحلوہ، تو اس میں اس صورت میں جو حلال چیز تم پاؤ کہ یہ تمہارے لیے حلال، یہ حلال، اس کو حلال سمجھو۔ وما وجدتم فیہا من حرام، اور جس چیز کی حرمت تم اس کے اندر پاؤ کہ یہ چیز حرام ہے، فحرموہ، تو اس کو سمجھو کہ یہ حرام ہے۔ اس کے بعد کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جو اس حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے۔ لہذا اس صورت میں جو بھی احکام ہیں حلال و حرام سے متعلق، وہ اب بدلنے والے نہیں ہیں، یہ فرمایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ صورت آخری صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ صورت مختلف اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس صورت کے بعض اجزاء حدیبیہ کے سفر میں نازل ہوئے،
اور بعض فتح مکہ کے سفر میں اور بعض حجۃ الوداع کے سفر میں۔ آپ کہیں گے کہ حدیبیہ بھی کہاں؟ مکے میں، فتح مکہ بھی مکے میں ہوا، اور حجۃ الحج بھی ہوا مکے میں، تو یہ صورت مدنی کیسے ہے؟ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو صورت نازل ہوئی ہے وہ مدنی کہلاتی ہے، چاہے مکے میں نازل ہوئی، چاہے وہ مکے ہی میں نازل ہوئی ہو، لیکن چونکہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے اس لیے اس صورت کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ صورت آخری صورت اگرچہ نہ ہو لیکن آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہ جو آیت ہے اور آیت کا یہ حصہ، یہ ایک بہت ہی اہم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے، ہماری زندگی کے ہر شعبے سے اس آیت کا تعلق ہے کہ جو بھی عہد تم نے کیا ہے، جو بھی وعدہ تم نے کسی سے کیا ہے، میں اس کی تفصیل آگے عرض کروں گا، ان تمام چیزوں کے عہد کو پورا کرنا اور اس کا وعدہ پورا کرنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا بطور خاص مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں ہم سے خطاب فرما کر اللہ نے متوجہ کیا کہ میں تمہیں سے حکم دے رہا ہوں، اور جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر اس حکم پر عمل کرو گے تو گویا تم ایمان کے ایک حصے پر عمل کرتے ہیں، اگر اس کو ضائع کرو گے تو ایک ایمان کا ایک حصہ تمہارا ضائع ہو گیا۔ اس آیت کی اتنی اہمیت ہے، اور خاص طور پر اس جز کی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمرو ابن حزم رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، تو بھیجنے کے بعد انہیں ایک فرمان لکھا، ایک خط لکھا۔ خط کی ابتدا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من اللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود عہد من محمد رسول اللہ لعمرو بن حزم۔ یہ آپ نے لکھ کر کے بھیجا کہ خط کی ابتدا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کتاب، یہ خط اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہے۔ ھذا کتاب من اللہ ورسولہ، حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ خط اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہے۔ اس اللہ کی طرف سے اس لیے فرمایا کہ نبی کا ایک ایک لفظ یہ وحی ہی ہوتا ہے، یہ حکم ہوتا ہے اللہ کا، اس لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بھی ہے اور رسول اللہ کی طرف سے بھی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو۔ اور پھر اس خط میں انہیں لکھا کہ تم ہر حال میں، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا، عہد کو پورا کرنے میں بھی، اور بھی جو احکام تم نافذ کرو گے لوگوں پر اس میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ تمہارا کوئی حکم شریعت کے خلاف نہ ہو جائے، تمہارا کوئی فیصلہ اپنی ذات کے مطابق نہ ہو جائے، تمہارا کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف نہ ہو جائے، اس میں اللہ سے ڈرنا۔ اس لیے کہ جو گورنر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑے عہدے پر ہوتا ہے، اس سے غلطی ہونے کا بہت زیادہ شائبہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، کہیں کسی کی زبان تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ کسی کے لیے غلط فیصلہ کر دو، اس لیے اللہ سے ڈرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن اللہ مع الذین اتقوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے۔
والذین هم محسنون، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا اور اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں حضرت عمرو ابن حزم رضی اللہ عنہ کو یہ آیت لکھ کر کے بتلایا کہ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے، تمہاری زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ اب عہد کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ عقود یہ عقد کی جمع ہے۔ عقد کے معنی آتے ہیں معاہدے کے، دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی بات طے ہو جائے اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ دو لوگوں کے درمیان کسی بات پر کوئی پکی بات ہو جائے اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ تو معاہدے کی اب 3 قسمیں ہیں۔ ایک معاہدہ وہ ہے جو انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک معاہدہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ایمان لانا۔ اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، ہم نے ہر ایک نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم آپ ہی کو اپنا رب مانیں گے، یہ معاہدہ ہے اللہ پر ایمان کا۔ اور ہم ہر نماز میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ کی عبادت یہ بھی ایک معاہدہ ہے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اس معاہدے کو توڑتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اللہ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، لہذا جو اللہ کے غیر سے مدد چاہے گا وہ اللہ کے اس معاہدے کو توڑے گا۔ اسی طرح اطاعت کے سلسلے میں کہ اللہ ہی کی اطاعت کی جائے گی، غیر اللہ کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس بات کا بھی ہم سے معاہدہ لیا گیا۔ ہمیں پیدا ہی اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے کیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح حرام اور حلال کی پابندی، یہ جس چیز کو حلال کر دیا وہ حلال، جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام ماننا، یہ بھی ہم سے ہمارا اللہ سے معاہدہ ہے۔ لہذا عہد کو پورا کرنے میں جو انسان نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے اس کا بھی پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، گویا ایمان کا یہ لازمی حصہ ہے۔ جو اس کو پورا نہیں کرتا وہ ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ دوسرا وہ معاہدہ ہے جو ایک انسان خود اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک معاہدہ انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی چیز کی اس نے منت مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے روپے صدقہ خیرات کروں گا، یہ اس نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے، اس کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ اس کو پورا نہیں کرے گا تو واجب کے چھوڑنے کا گناہ اس کو ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے قسم کھا کر کے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لی تو اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ ضروری ہوگا۔ ہاں اگر وہ قسم ناجائز قسم ہے، غلط چیز کی قسم ہے، حلال کو حرام کرنے کی قسم ہے تو اس کو قسم توڑ کر کے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن جو چیز اگر حلال چیز کی اس نے قسم کھائی ہے تو اس قسم کو اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر معاہدے کی ایک قسم ہے کہ جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک انسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ جو معاہدہ کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، اور آپس کے کیے ہوئے سارے معاہدے اس کے اندر داخل ہیں۔ معاہدوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جیسے کسی سے کسی طرح کا بھی معاملہ ہو، جیسے آپس میں نکاح کا معاملہ طے ہوا تو اس معاہدے کو بھی پورا کرنا دونوں کے لیے ضروری ہوگا۔ تجارت کا آپس میں کوئی معاہدہ ہوا کہ ہم آپس میں مل کر کے تجارت کریں گے، یا ہم نے آپ سے کوئی چیز خریدی آپ نے بیچ دی، یہ بھی ایک معاہدہ ہے، تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے خرید کر کے لا دیا اور اس کے بعد اس کو واپس کر دیا کہ ہم کو یہ نہیں چاہیے، یہ معاہدہ توڑنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اس کو قبول کر لے تو الگ بات ہے، وہ اس کو واپس کر لے تو الگ بات ہے۔ اسی طرح کرایہ ہے، اجارہ مانے کرائے پر اگر کسی کو کسی شخص نے رکھا ہے کہ آپ میرے یہاں ملازم ہیں، آپ ہمارے یہاں یہ کام کریں گے، اس کے ہم آپ کو یہ تنخواہ دیں گے، تو اس تنخواہ کے عوض یا اس اجارے کے عوض جو ہم اس کے پاس رہ رہے ہیں تو ہم کو اس کے سارے کام کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ہم اس کے کام کو پورا نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ لہذا اس میں ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی شرطیں آپس میں طے ہوں وہ شریعت کی
شریعت کے مزاج کے موافق ہونے چاہیے۔ شریعت کے خلاف اگر کوئی شرط طے ہوئی ہے تو اس شرط کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں اوفوا بالعقود، اپنے کیے ہوئے عہد کو ایمان والوں پورا کرو۔ تو عہد کے بارے میں یہ بات آ گئی۔ آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات شروع فرما دی کہ اب ہم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ بعض جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا، تم اس کو حرام نہیں کر سکتے، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو چوپائے بہیمہ کہتے ہیں 4 پیر والے جانور کو۔ اس کی بھی تخصیص فرما دی کہ 4 پیر والے جانور تو بہت ہیں، ان میں سے کون سے جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو اس کو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا 8 ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں، نر و مادہ دونوں ملا کر کے 8 جوڑے ہیں۔ من الضأن 2 ومن المعز 2، 2 جوڑے یعنی مذکر مؤنث یہ بھیڑ اور اس کی جو مؤنث مادہ ہو۔ اسی طرح ومن المعز 2، اور بکرا اور بکری، یہ دونوں جائز ہیں۔ ومن الابل 2، اور 2 اونٹوں میں سے اونٹ اور اونٹنی۔ ومن البقر 2، اور گائے میں گائے اور بیل دونوں، یہ حلال کیے۔ اسی کے مشابہ جو ہیں جیسے دمبا ہے، اسی طرح گائے میں نیل گائے ہے، ہرن ہے، یہ سب شریعت کی جانب سے حلال ہے۔ تو جن چوپایوں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے وہ حرام ہے، جن چوپایوں کی حرمت حدیث سے یا قرآن سے ثابت ہے وہ حرام ہے۔ جیسے قرآن سے ثابت ہے خنزیر، یہ بالکل حرام ہے۔ کتوں کے سلسلے میں اور بھی جانور ہیں جن کا کھانا حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ تو جن یہاں 8 کا ذکر فرمایا، اس سے مشابہ جو ہے ملتے جلتے، جیسے بقر میں گائے کے اندر بھینسیں بھی آتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ گائے میں بھینس داخل نہیں ہے، بھینس کا کھانا بھی جائز ہے۔ یہاں ذکر نہیں ہے قرآن میں، لیکن یہ گائے ہی کی ایک قسم بھینس ہے، اس لیے اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ اب ہم کو نہ ملے کھانے وہ الگ بات ہے، کھانے نہ ملے وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کو ناجائز سمجھ کر کے نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ جائز سمجھ کر کے مجبوری میں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ جیسے گدھا ہے، خچر ہے، یہ حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ آخری آیت میں اللہ نے بیان کیا، آیت کے آخری جزء میں اللہ نے اس کو بیان کیا۔ تو فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے 4 پیر والے جانور حلال کیے گئے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور جن کا ہم آگے ذکر کرتے ہیں، جن جانوروں کے حرام ہونے کو ہم نے آگے بیان کیا ہے، ان کو چھوڑ کر کے باقی چوپایوں کو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا۔ آگے کن کا ذکر ہے؟ فرمایا کہ اگر یہی حلال جانور مر جائے اپنی موت، یہ حرام۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، جو مردار جانور ہیں، حلال جانور بھی اگر مر جائے، اپنی موت مر جائے تو وہ حرام ہے۔ والدم، اور حلال جانور کا خون بھی حرام ہے، حلال جانور کا خون بھی حرام ہے۔ وہ خون جس کو ذبح کرنے کے بعد جو خون نکل جاتا ہے، جو خون نکلتا ہے، یہ خون جو بہا ہے یہ حرام ہے۔ جو خون اندر رہتا ہے وہ حرام نہیں ہے۔ جیسے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت ہم گھر پہ لاتے ہیں تو گوشت دھوتے وقت خون رہتا ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اندر خون ہڈیوں کے اندر گھسا رہتا ہے، وہ نکالنے سے بھی نہیں نکلتا، تو وہ ناجائز نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ وہ خون حرام ہے جو بہنے والا، جو جسم میں دوڑتا ہے۔
اسی طرح ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ بھی جانور حرام ہے۔ حلال جانور پر اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا ہم ذکر آگے کرتے ہیں وہ جانور تمہارے لیے حرام ہیں، ان کے علاوہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ آگے فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، بشرطے کہ تم حالت احرام میں شکار نہ کرو، حالت احرام میں شکار نہ کرو۔ حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کا جو لباس پہنتے ہیں جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ حالت احرام میں جب اس نے احرام کی نیت باندھ لی ہے، نیت کر لی ہے اور حج کرنا وہ چاہتا ہے یا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس حالت میں وہ جانور کا شکار نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے شکار کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے، وہ شکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر اس شخص نے حالت احرام میں شکار کر لیا ہے تو اس کا شکار کرنا جائز نہیں، جو شکار اس نے کیا ہے وہ بھی مردار کے حکم میں ہے، نہ اس کے لیے خود کھانا جائز ہے نہ دوسرے کے لیے اس کا کھانا جائز ہے، اس دوسرے کے لیے بھی اس کا کھانا جائز نہیں، اس کا حکم مردار کا ہو گیا۔ تو اسی کو فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، سوائے اس کے کہ تم حالت احرام میں شکار کرو۔ حالت احرام میں اگر شکار کرتے ہو اس وقت وہ شکار کرنا تمہارے لیے حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اگر تم نے شکار کر لیا تو تمہارے لیے بھی حلال نہیں اور دوسرے کے لیے بھی حلال نہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ جو احکام اللہ نے دیے کہ تمہارے لیے بعض جانور حلال بعض جانور حرام، اس حالت میں احرام کی حالت میں تمہارے لیے شکار کرنا جائز نہیں، یہ جو سارے احکام اللہ نے دیے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں اور جس کو چاہیں حرام کرتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ تو ایک عام فیصلہ ہے کہ اللہ نے یہ چیز حلال کر دی تو حلال، حرام کر دی تو حرام۔ بعض جانور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کی حرمت کی وجہ ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، صحت کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے دیکھا جائے، جسمانی اعتبار سے اس کے اندر ہمارے لیے نقصان ہے، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ ورنہ اللہ کو ہمارے لیے بعض جانوروں کو حلال کرنے اور بعض جانوروں کو حرام کرنے سے کیا ملے گا؟ ظاہر ہے کہ جس میں ہمارا نقصان ہے اس کو حرام کر دیا کہ یہ تم کھا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ جو خنزیر ہے، اس گوشت کے جو کھانے والے لوگ ہیں وہ عام طور پر بے حیا لوگ ہیں، جس کو کھاتے ہیں اس کے فطرت میں بے حیائی ہے، خنزیر کی فطرت میں بے حیائی ہے، جو بھی اس کا گوشت کھائے گا اس کا اثر اس پر مرتب ہوگا۔ اس لیے جو امریکہ وغیرہ میں شاید کھاتے ہیں وہاں کے لوگوں کا حال دیکھیں، انہیں حلال حرام جائز ناجائز کوئی پتہ نہیں، جانوروں جیسی زندگی گزارتے، وجہ یہی ہے۔ تو اللہ نے بعض چیزوں کو جو ہمارے لیے حرام کیا ہے اس کی وجہ بھی ہے، اور بعضوں کو جو ہمارے لیے حلال کیا ہے اس کی علت کی وجہ بھی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ یہ جانور تو جاندار ہیں، ان کے اندر جان ہے، جیسے انسانوں میں جان ہے ویسے جانوروں میں جان ہے، تو ہمارے لیے ایسی کیا چیز ہمارے فوقیت کی ہے کہ ہم اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ جان ان کے اندر بھی، جان ہمارے اندر بھی، تو ہم کیوں ان کو ذبح کر کے کھاتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے کہ جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کر کے مت کھاؤ یا بڑا جانور مت کھاؤ، تو جان تو اس میں بھی ہوتی ہے اور چھوٹے بکرے میں بھی تو جان ہوتی ہے، مرغی میں بھی جان ہوتی ہے۔ مرغی کیوں کھاتے ہیں؟ بکری کیوں کھاتے ہیں؟ بکرا کیوں کھا رہے ہیں؟ دوسرا، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کوئی جانور نہیں کھاتے، کسی جانور کو ہم ذبح نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر رحم بہت زیادہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کے کوئی رحیم ہے؟ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ تو رحم کرنے والوں سے بھی بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے ہمارے لیے حکم دیا کہ بعض جانوروں کو تم ذبح کر کے کھا سکتے ہو،
تو پھر جانوروں پر یہ ظلم نہیں ہے، جانوروں پر یہ ظلم نہیں ہے۔ اگر ظلم ہوتا تو اللہ اس کا حکم ہی نہ دیتے۔ آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ادنا کو اعلیٰ کا غذا بنا دیا، جو نچلے درجے کا ہوتا ہے اس کو اعلیٰ درجے والوں کی غذا بنا دی ہے۔ کیسے؟ مٹی کے اندر سے جو پیداوار ہوتی ہے، درخت اگتے ہوں یا اور بھی جو اناج اگتے ہیں، تو مٹی سے یہ اناج پیدا ہوتا ہے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مٹی کو یہ جذب کرتے ہیں اپنے اندر، گویا کھاتے ہیں، تب جا کر کے اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو مٹی کو جو ادنا تھا اناج کی غذا بنا دی۔ اب اناج پیدا ہونے کے بعد، درخت پیدا ہونے کے بعد جانوروں کی غذا درختوں کو بنا دیا، جانوروں کی غذا درختوں کو بنا دیا۔ اور پھر جانوروں میں بھی اعلیٰ اور ادنے کے فرق کے ساتھ اگر شیر ہے تو وہ دوسرے جانوروں کا شکار کر لیتا ہے، ہرن کا شکار کر لیتا ہے، اس کے لیے وہ جائز ہے۔ اسی طرح جو دوسرے جانور ہیں وہ چھوٹے جانوروں کا شکار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی غذا اللہ نے جانوروں کو بنا دی ہے، جانوروں کو جو کہ ادنا تھے، نچلے درجے کے تھے، انسان جو اعلیٰ تھا اس کی غذا بنا دی۔ انسان سے اعلیٰ کوئی نہیں، انسان سے فضیلت کے اعتبار سے بڑھا ہوا اس دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے انسان کسی کی غذا نہیں، اس لیے انسان کسی کی غذا نہیں۔ انسان کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ انسان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ حرام ہونے کی دو وجہ ہوتی ہے، ایک یہ کہ اس کے اندر نقصان ہو، جیسے دوسرے جانور ہیں، انسان کے گوشت میں کوئی نقصان نہیں، لیکن انسان کی عظمت کی وجہ سے انسان کا گوشت حرام ہے، کہ انسان کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں۔ بعض جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کا حکم دیا اور بعضوں کو حرام قرار دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اعلیٰ کے لیے ادنا چیزوں کو غذا بنا دیا ہے۔ مٹی کو غذا بنا دیا درختوں کی، درختوں کو غذا بنا دیا جانوروں کی، جانوروں کو غذا بنا دیا انسانوں کی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس نظام کے اعتبار سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جانوروں کو حرام ذبح کرنا یہ جائز نہیں، ظلم ہے، بالکل یہ خلاف شریعت ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کے ذبح کرنے کی اجازت دی ہے اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ باقی ہمیں انشاءاللہ سبحان اللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا